روزہ توڑنے والی چیزیں سیکھیں گے۔ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف کی، ابن ماجہ کی 4 اور دارمی شریف کی 5 اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلا وجہ اس نے افطار کیا، تو زمانے بھر کا روزہ رکھے، زندگی ساری روزہ رکھتا رہے، تو جو اس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا اس کی قضا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اگرچہ رکھ بھی دے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں ہے، کیونکہ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان میں تو روزے فرض کیے گئے اور رمضان میں فرض ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، آزاد بھی ہے، اور حج عمرہ نہ کرے، وہ فرض تھا پیسہ ہونے کے بعد، پھر اس کو خیال ہے 10-20 سال بعد 30 سال بعد وہ کہے کہ یار میں اب 10 بندوں کو عمرے پہ بھیجتا ہوں، 20 بندوں کو حج پہ بھیجتا ہوں، اوہ جوانی میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب بھلے وہ سینکڑوں لوگوں کو حج اور عمرہ کرائے، جو اس نے اس دور میں اپنے ہاتھ سے کرنا تھا وہ فضیلت نہیں ملنے والی۔ اس طرح ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، حج کریں، جو کچھ ہم کریں، پھر ہم اگر فوت ہو جائے تو قبر میں ہم منتظر ہیں اپنے پیچھے والوں کے کہ کاش ہمارا بیٹا آ کے قبر میں ہمارے لیے دعا مانگے، بیٹے کی مرضی جائے نہ جائے، کاش ہمارے لیے کوئی دوست، کوئی رفیق، کوئی اپنا کوئی دعا مانگے، لیکن جو ہمارے اپنے اعمال ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ شکار کے لیے نکلتے ہو نا، جو چڑیا، جو باغ، جو چیز شکار آپ نے کیا ہے، آپ کی مٹھی میں یا آپ کے تھیلے میں آپ نے شکار کر لیا، ذبح کر لیا، وہ آپ کا ہے۔ جو دیوار پہ بیٹھا ہے آپ نے تیر سیدھا کیا، وہ اڑ جائے تو وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو جو نیکی ہم نے کر لی وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی، اس کے بعد پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ خیر ہے یار، بڑی زندگی پہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے اس لیے فرمایا کہ خود سے اگر عمل کر کے رکھو گے نا تو وہ تمہارے کام آئے گا، پیچھے پھر اللہ جانے کو کرے نہ کرے، پھر پورا رمضان روزے رکھتے رہو، اس ایک روزے کا ثواب جو رمضان کی فضیلت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رمضان میں رحمت کا اثر آتا ہے، مغفرت کا اثر بھی آتا ہے، جہنم سے آزادی کا اثر بھی آتا ہے، باقی کسی مہینے میں تجھے نہیں آتا نا، سوال میں تو اپنی فضیلت ہے ہر مہینے کی، لیکن رمضان کی فضیلت ہوا۔ ذی الحج کے جو 3 دن قربانی کے ہیں ان کی فضیلت کو پھر ملتی ہے کوئی اور چیز، 10ویں اور 9ویں کے محرم کا جو مقام ہے کسی اور مہینے کا تو نہیں ہے، تو وہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تب ہم پانی پیتے ہیں۔ کوئی رجا ہوا ہو اس کو بھوک ہی نہ ہو، کھانا نہیں کھائے گا، بھلے اس کے ساتھ سونے پینے والے اب سامنے پڑے ہوں، اور کوئی پیاسا نہ ہو، حسین و جمیل شربت اس کے سامنے پیش کرتے، شربت بھی ہے، کھجوری بھی ہے، الائچی بھی ہے، بادام بھی ہے، وہ کہے گا بھائی یہ تمام شربت لے جا، مجھے پیاس ہی نہیں ہے۔ لیکن جب پیاس ہو تو پھر وہ کڑوے سے کڑوا پانی بھی پی کے کہے گا شکر ہے مولا پیاس تو بجھی، موقع کی مناسبت سے۔ دوسری حدیث ہے ابن خزیمہ ابن حبان، صحیح حدیث ہے یہ، اور ابو امامہ باہلی یہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میں سو رہا تھا، کریمہ کا فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، 2 شخص حاضر ہوئے اور میرا باغ پکڑ کر ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ وہ شخص تھے وہ 2 فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے، تبلیغ کے لیے اللہ نے بھیجے، بتانے کے لیے اللہ نے بھیجے کہ جب ہم اپنے محبوب کو بتائیں گے تو یہ اپنی امت کو بتائیں گے، تو پھر بات ہم تک کیسے پہنچی نا؟ نبی پاک نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے پھر سب کو بتایا، بات ہم تک پہنچ گئی۔ مجھے پکڑ کے لے گئے ایک پہاڑ کے پاس اور مجھ سے کہا کہ چڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھوں، یہ تو بہت اونچا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے، آپ کو چڑھانے میں مدد کریں گے، آپ ہی مت کریں، چڑھے تو صحیح۔ کریمہ کا فرماتے ہیں کہ میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا آدھے راستے میں تو مجھے 7 آوازیں سنائی دیں، تو میں نے توجہ کی اور ان 2 شخصوں سے پوچھا کہ یہ آوازیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ تو چیخو پکار کی آوازیں اور بہت سخت آوازیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں،
یہی ہم دکھانا چاہتے تھے کہ جہنم کتنی سخت ہے، جہنم کی گرمی کتنی سخت ہے۔ اگر ہم یہاں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر ہم برداشت کریں تو ہو سکتا ہے جہنم کی سختی سے بچ جائے۔ اگر ہم اب برداشت نہیں کریں گے تو پھر جہنم کی سختی تو برداشت نہیں کریں گے، لیکن جو کہ بہت سخت ہے۔ تو کریمہ کا فرماتے ہیں کہ مجھے پسینے آ گئے، میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہے، مجھے اس سے تھوڑا اور آگے لے گئے، پھر اللہ نے پردے ہٹا دیے، جو آوازیں آ رہی تھیں وہ پھر منظر سامنے آ گیا۔ جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکے ہوئے اور ان کی جو منہ کی باتیں ہیں وہ چیری جا رہی ہیں، جن سے خون اور پیپ بہت نکل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ عذاب کیوں نہیں ہے؟ تو ان 2 شخصوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے، ابھی وقت نہیں ہوتا تھا تو جلد بازی میں یہ روزہ افطار کر بیٹھتے تھے۔ اگر تھوڑا سا سفر سے کام لیتے، جہاں 12-13 گھنٹے گزارے ہیں وہاں 2-4 منٹ اور بھی گزار لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ ابو یعلا عباس ناب حسن ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد 3 ہیں، ویسے تو 5 ہیں لیکن ان 5 میں سے 3 اہم 3 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد مضبوط کی گئی۔ جو ان میں ایک کو ترک کرے گا وہ کافر ہے۔ ان 3 میں سے کسی ایک کو اس کا خون حلال ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان 3 کے نزدیک بے نمازی کو قتل کر دو، اس کا خون حلال ہے۔ اور ہم ڈر کے مارے نہ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، نہ اپنی بہو کو اٹھاتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ مارٹر نکلے سارے جلدی سے بولے تو ڈاک ٹوک لے گا نا، سارے ڈاک ٹوک نہیں کہ پچھو نہ دیکھا اتنا وہ بدنی نہیں ہے کہ روز کے چلی جائے تو پھر نہ ہے۔ جنہیں پچھلے ہون سسرال والے کروڑ پتی یہ وہ بندہ ہو گئی، وہ کہے گا سختی سے کہ نماز پڑھ بیوی کو، اور جس کے بیٹے ہو یا ممی ڈیڈی کا ماں ڈرنا تو وہ ماں کہے گی کہ بیٹا نماز پڑھ کے داڑھی رکھ نہ، وہ مرد جیتے جی جہنم میں پہنچ گیا۔ سمجھو حکم شرع ہے کہ جس عورت کو بار بار آپ کہو کہ نماز پڑھ روزہ رکھ اور وہ آگے سے یا آپ کی بات کو ٹال دے نہ مانے، اس کو طلاق دینا فرض ہے۔ پوچھو کسی مفتی سے کہ بے دین بیوی کو گھر رکھنے سے نحوستیں آتی ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر یا رسول اللہ تو دعا کرے، کماتا بھی بہت ہوں، گھر میں نہیں ٹکتا، فاقے ہوتے ہیں، کیا کروں؟ نبی پاک نے فرمایا تیرے گھر کا دروازہ کیسے ہے؟ یا رسول اللہ اوپن ہے، چوکاٹ تو ہے اس کے پٹ نہیں ہے، کواڑ پٹ دروازے نہیں، چوکھٹ ہے۔ تو فرمایا پھر ایسا گھر پردہ لے آ بازار سے، تو آگے پردہ کرتے ہیں، جو لوگ آتے جاتے ہیں نا وہ تیرے گھر کے اندر نہ جھانکے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ آسانی سے میں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کر دیا۔ ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، نبی پاک نے پوچھا سنا بھائی کیا بنے؟ یا رسول اللہ اب خوشحالی ہے۔ اب بتائیں اس کا راز کیا ہے؟ نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی اضافی محنت بتائی، سیدھے بھی دروازے کو بند کر دیا۔ یہ کیا مصلیحت ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں ہے یہ بات۔ فارمولہ تو کامیاب ہوا لیکن اس کی مصلیحت تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہاں سے بے نمازی گزرتے تھے اور بے نمازی کی نحوست گھر میں جاتی تھی، اس نحوست کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت نہیں تھی۔ یہ تو خالی گزرنے والے کا یہ عالم ہے، جو 2 3 4 5 ہمارے گھر کے اندر سو رہے ہیں وہ کتنی نوسط برپا کر رہے ہیں۔ ایک اور صاحب نے کہا یا رسول اللہ کتاب کا بھی ہم نے کرم ہے، آپ کی مبارک قدموں میں میری امی اور ابو بھی جان چلی جائے، میری کھجوریں جو ہیں وہ پھل بہت دیتی تھی۔ اب ایک کھجور ایسی بھی ہے جو بالکل پھل نہیں دیتی، جو سب سے سردار کھجور تھی، اس کے اوپر کھجوریں بہت آتی۔ تو میں چلو یہ دکھاؤ، لے گیا صاحب نبی پاک کو اسی
کھجور کے پاس کھڑا کر دیا، اس کا یہ کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اوپر چڑھ دیکھ اس میں کیا ہے۔ وہ چڑھ گیا اوپر اور دیکھا تو ایک ہڈی پڑی ہے اس کے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھا کے لے نبی پاک نے دفن کر دیا اور گہرا دفن کر دیا بس۔ تو وہ پیچھے بھاگتا گیا، حضور بتائیں تو صحیح، صرف اس ہڈی کی وجہ سے یہ کیوں نہیں پھل دے رہی تھی، یہ کیا ہے؟ رہنے دے بس رہنے دے، نہیں اگر بتائیں۔ تو کریمہ میں نے فرمایا کہ ایک بے نماز تھا، وہ سویا ہوا تھا قبر میں، اس کی قبر گر پڑی، مردہ تھا۔ جس طرح کو سیدھا قبریں ہوتی ہیں 50 سال پرانی، 60 سال کو جاتا نہیں ہے تو وہ گر پڑتی ہیں بارشوں میں۔ اب تو گھر پکا پروگرام تھا، اس ٹائم تو یہ بھی نہیں تھا سلیپر وغیرہ اس قسم کا پروگرام۔ تو قبر گر پڑی اور اس بے نمازی کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ ایک کوا آیا، اس نے وہ اٹھائی ہڈی اور آ کے تری کھجور پہ بیٹھ گئی۔ اب اس نے وہاں رکھ دی، اڑ کے چلا گیا۔ تو یہ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تیری کھٹی نے پھل دینا چھوڑ دیا۔ اللہ اب اندازہ لگا ہے کہ اسے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، پھر دفن ہوا، پھر قبر گری، پھر وہ ہڈی نکلی، پھر وہ اس کھجور پہ گئی۔ تو اس کے مرنے کے بعد اتنی نحوست ہے تو زندگی میں کتنی ہو۔ لیکن کبھی ہم نے اس طور پہ سوچا تو نہیں، دنیا کی بھول بھلائیوں نے ہمیں پتہ نہیں کہاں چھوڑ دیا۔ تو وہ 3 کڑے کیا ہیں جس کے اوپر خون حلال ہے؟ تو پہلا ہے کلمہ توحید کی شہادت۔ جو کلمے کی شہادت نہ دے مسلمان ہونے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسرا ہے نماز فرض فجر ظہر اثر مغرب عشاء۔ اور تیسرا ہے رمضان کا روزہ۔ زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اس کے لیے اتنی کیوں اہمیت دیا، اتنا کیوں اس پہ زور نہیں دیا گیا؟ کیونکہ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ وہ سال کے بعد اگر پیسے ہوں تو زکوٰۃ دے دینا، سال کے بعد اگر پیسے ہوں تو حج کر لینا۔ لیکن ان تینوں میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ نماز کے لیے پیسے رکھتے ہیں، نہ کلمہ پڑھنے کے لیے پیسے رکھتے ہیں، نہ روزہ رکھنے کے لیے پیسے رکھتے ہیں۔ یہ تو غریب امیر سب کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی جواز نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اتنی سختی اللہ فرما دیتا ہے کہ ہاں اس کو بھی چھوڑنا اتنا ہی کفر ہے۔ تو لوگ قیامت والے دن یہ عذر پیش کرتے ہیں، اللہ تیرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں 10 لاکھ کے کیسے میں بھر کے حج کرتا، اتنی سختی فرما رہا ہے۔ زکوٰۃ مثال کے بعد اللہ پیسے بچے گی تو میں کیا، اس کے لیے اللہ نے کچھ نہیں فرمایا ہے، وہ بھی فرض ہے، لیکن ان تینوں پہ زیادہ سختی فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک کو ترک کرے گا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق، باقی انشاءاللہ کل آمین۔